بسم اللہ الرحمن الرحیم وحضرت سامعین السلام علیکم۔ سامعین، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ دنیا میں چرند پرند حیوانات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حیوانات، کیڑے مکوڑے اور پرندے وغیرہ مرتے ہیں تو موت کے بعد ان کی لاشیں اور ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور، پرندے اور دیگر ذی ارواح کی روح کون قبض کرتا ہے؟ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوپائے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر برقی تاروں میں الجھ کر مرنے والے جانور۔ لیکن سامعین، آخر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ سامعین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائے، یا انہیں زہر دے کر مار دیا جائے، یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے جانور اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سامعین، یہی سوال ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طبعی موت مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو، یعنی چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانور کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقرر وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب سے زائد ہے۔ اگر یہ پرندے سرے عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین، جانوروں کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ یا انسانوں کی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جانوروں کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہے، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں۔ اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اجنہ ان کی، اور ایک شیاطین کی، اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح کو قبض کرنے پر مامور ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، اور بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنوں کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ بعض روایات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی روح کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے ایک مرتبہ آقائے نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ سامعین، چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس ان کی جان بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں۔
सामीन जानवर ये जानते हैं कि उनको मौत आने वाली है। इस हवाले से मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है, मगर बाज़ रवायात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक हकायत, जैसे कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हकायत रूमी में लिखा है कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं उनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया, लेकिन जब उसने ज़िद की तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा हो गया कि उसको घर में मौजूद कुत्ते और एक मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। अगरचे ये मखसूस हकायत है, मगर बाज़ रवायात के मुताबिक जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो जाता है। सामईन अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाशों पर जानवर भी रोते हैं। सामईन तो ऐसे कई मुशाहिदात सामने आए हैं जिनसे ये साबित होता है कि अक्सर जानवर अपने साथी के मरने पर रोते हैं। परिंदों में कौवे के हवाले से आता है कि कौवा 10-10 दिन तक भी सोख करता है और हाथी और भेड़िया भी आवाज़ें निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर जानवर बंदर है, जो शोर शराबा बिल्कुल इंसानों की तरह करता है, और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इसका रोना काबिल दीद होता है। सामईन, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह इंसानों के जज्बात होते हैं, इसी तरह जानवरों और दरख्तों के भी जज्बात होते हैं। जैसे इंसान गम, खुशी, तकलीफ और राहत महसूस कर सकता है, इसी तरह दरख्त और जानवर भी इन तमाम कैफियत को महसूस कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की है कि जब हम किसी दरख्त या पौधे के करीब बैठकर खुशगवार गुफ्तगू करें और उन्हें प्यार से छुएं तो उनकी अफजाइश की रफ्तार में इजाफा हो जाता है और वो नहायत सेहतमंद होते हैं। इसके बरक्स अगर पौधों और दरख्तों का ख्याल न रखा जाए या उनके सामने मनफी और नफरत अंगेज गुफ्तगू की जाए तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है और वो मुरझा जाते हैं। सामीन, पाक है वो ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मौत, अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।